بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ حصہ دال اخلاق و آداب کے سبق صبر اور استقامت کو پڑھیں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے، اور اس سے اگلی ویڈیو میں اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات کو کور کریں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کا نام ہے اخلاق و آداب۔ کسی کام کو خوش اسلوبی اور عمدہ طریقے سے انجام دینے کو ادب کہتے ہیں، اور اس کی جمع آداب ہے۔ یعنی ادب صرف بڑوں کے احترام کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ہر کام کو اس کے درست، خوبصورت اور مناسب طریقے سے انجام دینا ادب ہے۔ یعنی جو بھی کام کیا جائے، نیت اچھی ہو، طریقہ درست ہو، انداز مہذب ہو، وہی ادب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جبکہ ایک پختہ عادت اور برتاؤ کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ یعنی اخلاق وہ قدر ہے جو مذہب، قوم اور زبان سے بالاتر ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جبکہ ایک پختہ عادت اور برتاؤ کو اخلاق کہا جاتا ہے، پھر اگر اچھی عادت اور خوبی ہے تو اسے اچھا اخلاق کہا جاتا ہے، اور اگر یہ بری خصلت اور کردار ہے تو اس سے بد اخلاقی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اخلاق سے مراد صرف اچھے کردار، اچھائی اور انسانی صفات ہیں۔ زندگی کو بامقصد اور کارآمد بنانے میں ادب اور اخلاق بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہر مذہب ان چیزوں کا پرچار کرتا ہے۔ یعنی اخلاق وہ قدر ہے جو مذہب، قوم اور زبان سے بالاتر ہے، اس لیے ہر مذہب اس کا پرچار کرتا ہے تاکہ انسان بہتر انسان بنے، معاشرہ پرامن ہو۔ مذاہب الگ ہو سکتے ہیں مگر اخلاق کی بنیاد ایک ہی ہے۔ اسلام میں ادب اور اخلاق کو دیگر عبادات سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یعنی اسلام میں عبادات کا مقصد صرف ظاہری اعمال نہیں، کیونکہ اسلام میں عبادات کا مقصد صرف ظاہری اعمال نہیں ہے بلکہ انسان کے کردار اور اخلاق کی اصلاح ہے۔ اگر عبادات اخلاق نہ سنوارے تو وہ ادھوری سمجھی جاتی ہیں۔ یعنی اگر نیک اعمال کا اثر انسان کے اخلاق کے ذریعے ظاہر نہ ہو تو عبادات کا اصل مقصود فوت ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے یعنی صاحب خلق عظیم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق، مروت اور وقار کو پسند فرماتے تھے۔ یعنی اخلاق ایک ایسی صفت ہے کہ اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بنایا گیا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت اخلاق کو قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ یعنی اخلاق کے حوالے سے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر انسان نماز کا پابند ہو مگر بد زبان ہو، روزہ رکھنے والا ہو مگر جھوٹ بولتا ہو، حج کیا ہو مگر لوگوں پر ظلم کرتا ہو، تو ایسی عبادات مقصود شریعت پوری کبھی نہیں کر سکتی۔ عبادت انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور اخلاق انسان کو انسان سے، اس لیے اسلام دونوں کو کامل چاہتا ہے۔ اخلاق اور ادب کے موضوعات میں سے جو معاشرے کی اصلاح اور انسان کی شخصیت کو سنوارنے میں اہم ہیں، ان میں سے منتخب موضوعات باب کے اس حصے میں شامل کیے گئے ہیں۔ حصہ دال میں اخلاق اور ادب کے تحت صبر و استقامت، عفو و درگزر، عدل و انصاف، اسلامی اخوت، حقوق العباد یعنی مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد کے اسباق شامل کیے گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اس باب کے پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے صبر اور استقامت۔ صبر اور استقامت کے معنی اور مفہوم۔ لفظ صبر کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ ٹھہر جانا، برداشت کرنا اور ڈٹ جانا، جبکہ استقامت اور ثابت قدمی کے معنی کے لیے استقامت استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں یعنی اسلامک ٹرم میں صبر اور استقامت کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے ہر نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو روکنا۔ یعنی ظاہر ہے کہ انسان جب حق کی راہ پر چلتا ہے تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، دنیا کے لوگوں کی مخالفتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
ایسی صورت میں لامحالہ انسان کے گناہ میں پھنسنے کا خدشہ رہتا ہے۔ یعنی اگر حلال رزق کمائے تو اس میں بڑی مشکلات ہیں، لیکن اگر حرام کھانا چاہے تو اس میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ نیکی کرنا چاہے تو ایسی صورت میں انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اگر اپنے آپ کو بچائے اور گناہ سے اپنے آپ کو روکے تو یہ صبر کرتے ہوئے استقامت کہلاتا ہے۔ اور اس کام میں ہر مشکل اور دشواری کو برداشت کرتے ہوئے بے صبری نہ کرنا بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم پڑھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، مشکلات پیدا کی گئیں، مشکل حالات پیدا کیے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کو تکالیف دی گئیں، صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئیں۔ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام نے صبر اور برداشت سے کام لیتے ہوئے استقامت کا جو مظاہرہ کیا اسے صبر و استقامت کہا جاتا ہے۔ صبر و استقامت کی اہمیت اور فضیلت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم کسی قدر خوف، والجوع اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ آگے اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو، یعنی خوشخبری سنا دو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں صبر پر آزمائش اور امتحان میں پورا اترنے کے حوالے سے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری بیان کی گئی ہے، اور اس سے پہلے والی آیت نمبر 154 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، یا صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اور اس کے ساتھ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی نماز کا بھی ذکر کیا گیا اور صبر کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ کی خوشخبری صبر والوں کو سنائی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صبر کو مومنوں کی صفت شمار کیا ہے، یعنی مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور صبر اختیار کرنے والوں کو انعامات کی بشارت دی ہے۔ صبر کرنے والے لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ صبر انبیاء کی سنت ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام نے مشکلات میں صبر اختیار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، سورۃ الاعقاف کی آیت نمبر 35، جس کا ترجمہ ہے کہ پس اے نبی، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن مشکلات کا سامنا کیا ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں ان تمام نے صبر اختیار کیا ہے، لہٰذا آپ بھی مصیبتوں پر، مشکلات پر صبر کریں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کو روشنی قرار دیا ہے، فرمایا الصبر ضیاء، اس کا ترجمہ ہے صبر روشنی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223 ہے۔ عربی میں نور اور ضیاء میں فرق ہے، نور کو بھی روشنی کہا جاتا ہے اور ضیاء کو بھی روشنی کہا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ نور نرم اور ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے جیسے چاند کی روشنی، اور ضیاء تیز روشنی، اور ضیاء تیز روشن اور حرارت والی روشنی ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی۔ تو صبر کو ضیاء اس لیے قرار دیا گیا کہ صبر ایسی روشنی ہے کہ جو انسان کو مشکل حالات میں راستہ دکھاتی بھی ہے اور اندرونی طاقت بھی پیدا کرتی ہے، اگرچہ اس میں مشقت اور جلن یعنی حرارت شامل ہوتی ہے، جس طرح سے سورج کی تپش تکلیف دہ ہوتی ہے، سورج کی روشنی تکلیف دیتی ہے، اس لیے صبر کو ضیاء قرار دیا گیا کہ صبر اختیار کرنے میں مشکلات ہے، تکلیف ہے، اس وجہ سے صبر کو یہاں ضیاء قرار دیا گیا۔ اور صبر انسان کو اندھیرے فیصلوں سے بچاتا ہے، اور ضیاء کا دوسرا معنی یہ ہے کہ صبر انسان کو اندھیرے فیصلوں سے بچاتا ہے، غصہ، گھبراہٹ اور نا امیدی کے اندھیرے میں ہدایت کی روشنی بنتا ہے، اسی طرح سے آزمائش میں انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جو فرمایا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، تو صبر اور نماز میں فرق یہ ہے کہ نماز نور ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور نرمی دیتی ہے، اور صبر ضیاء ہے جو دل کو قوت اور استقامت دیتا ہے، یعنی نماز سے دل روشن ہوتا ہے اور صبر سے راستہ بنتا ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر بیماری میں صبر کیا جائے تو مایوسی کے بجائے امید کی روشنی پیدا ہوتی ہے، غربت پر صبر کیا جائے تو انسان میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے،
کسی کے ظلم پر صبر کیا جائے آخرکار فتح اور سرخروئی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو شخص صبر اختیار کرتا ہے وہ آزمائش کے اندھیروں میں بھی اللہ کی طرف جانے والا راستہ پا لیتا ہے۔ آگے ہے صبر کی اقسام۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا الصبر عن معاصی اللہ، خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، یعنی گناہ سے خود کو روک لینا، مثلا غصے میں زبان کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو حرام کمائی سے بچانا، بے حیائی اور جھوٹ سے رک جانا، یہ صبر عن المعاصی اللہ ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور یہ صبر وہ صبر ہے کہ جس کو نفس کے خلاف جہاد قرار دیا گیا ہے، اس لیے سب سے مشکل یہی صبر سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے الصبر عن الطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مضبوطی سے قائم اور ثابت قدم رہنا، جسے استقامت بھی کہتے ہیں، یعنی نیکی اور عبادت پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا، مثلا فجر کی نماز کے لیے نیند پر قابو پانا، روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے پر صبر کرنا، علم حاصل کرنے اور پڑھانے میں تکالیف پر صبر کرنا، یعنی نیکی کرنا آسان نہیں، اس پر قائم رہنا ہی اصل صبر ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے اسی طرح سے گناہوں پر صبر کرنا۔ تیسرے نمبر پر ہے الصبر علی قضاء اللہ و قدرہ، یعنی قدرتی مصائب پر صبر کرنا اور ان کو برداشت کرنا۔ مصائب پر یعنی مصیبتوں پر صبر کرنے کو الصبر علی المصائب کہتے ہیں، اور صبر کی اس آخری قسم کو عرف عام میں صبر کہا جاتا ہے، یعنی آزمائش، نقصان یا دکھ کے وقت اللہ کی رضا پر قائم رہنا، مثلا بیماری، مالی نقصان، اولاد یا عزیز کے انتقال پر صبر، ناانصافی یا سخت حالات میں شکوہ نہ کرنا، یہ مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، اور یہ صبر انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں سیرت طیبہ میں صبر اور استقامت۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مکی زندگی صبر و استقامت کی بہترین مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے عزم کے ساتھ نکلے، اور اسی طرح غیروں نے انہیں صدمے اور پریشانیاں دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و اقارب نے بھی آپ سے منہ موڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ اس حد تک منقطع کر لیا کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور ہو گئے اور ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو شدید ستایا اور ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان تمام مصائب کو یعنی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن انہوں نے اپنے پیغام اور عزم سے انحراف نہیں کیا، یعنی اپنے ارادے پر قائم رہے، اس سے منحرف نہیں ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آبائی شہر مکہ کو الوداع کہا اور مدینہ منورہ میں مستقل سکونت یعنی رہائش اختیار کی۔ مدنی زندگی میں اگرچہ مسلمانوں کو کفار سے لڑنے اور ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت تھی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دفاعی طور پر کفار اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت دی گئی تھی، لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی انتہائی شفقت یعنی محبت کے ساتھ بسر کی اور سختیوں اور تکلیفوں میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کئی مہینوں تک ہمارے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہیں جلتی تھی، ہم صرف پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6458 ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقامت کی بے مثال تاریخ رقم کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرت کی کتابوں میں طائف کا وہ مشہور واقعہ انتہا درجے کا صبر ہے، جب اہل مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی دعوت کو قبول نہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی تو لوگوں نے بجائے دین کی دعوت کو قبول کرنے کے تو وہاں بچوں اور آوارہ نوجوانوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے۔ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ اس حال میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں کی، بلکہ صبر کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ تو یہ صرف صبر نہیں بلکہ رحمت کے ساتھ صبر ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ
دشمنوں کی تکالیف کو برداشت کرنا بلکہ انہیں دعاؤں سے نوازنا۔ اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید رہے اپنے اعزہ و اقارب کے ساتھ۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا۔ کھانے پینے کی شدید تکلیف سے، شدید قلت سے مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو گزرنا پڑا۔ بچے بھوک سے روتے، درختوں کے پتے کھانے پڑے۔ اس مشکل وقت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے دعوت حق کو ترک نہ کیا۔ حضور کی مبارک زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے میں چادر ڈال کر دبایا گیا۔ نماز کے دوران سرکار کی پشت اقدس حضور کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی۔ آقا کریم کو دشمنوں نے گالیاں دیں، طنز کیا، جادوگر کہا، شاعر کہا، لیکن جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بدلہ لیا نہ بددعا کی بلکہ ثابت قدمی اختیار کی۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے، سینے پر پتھر رکھا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ کر تکلیف محسوس کرتے ہیں مگر اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہے۔ قریش کے لوگوں نے دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پیشکشیں کی، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں مال دے دیتے ہیں، سرداری دے دیتے ہیں، بادشاہ بنا دیتے ہیں، لیکن دین کی تبلیغ چھوڑ دو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ عزم و استقامت کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزہ و اقارب کا انتقال ہوا۔ مکے کے دور میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اس طرح کے صدمے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے راستے میں بوجھ کے ساتھ آئے، مشکلات پیدا ہوئیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا کام جاری رکھا۔ نہ کسی ظلم پر انتقام لیا، نہ ناکامی پر مایوس ہوئے، نہ کسی لالچ میں کمزوری پر آئے، بلکہ اعتماد، حکمت اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، اگر یہ سچا کلمہ، سچا وعدہ اور یقینی معاملہ اور ہمارے آنے والی، ہمارے جانے والی نسل سے نہ ملتی تو ہم اس غم سے زیادہ تم پر غمگین ہوتے۔ یہ شرح سنہ للبغوی کی حدیث نمبر 286 ہے۔ تو آگے حضور نے فرمایا کہ اور تب ہی اس کا ثواب ملے گا، اس کے بعد تو لوگ ویسے بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے تھے۔ ایک صاحبزادے کا نام تھا حضرت ابراہیم، ایک کا نام تھا قاسم، ایک کا نام تھا عبداللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے صاحبزادے حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے جو حضور کی زوجہ تھی، اور حضور کے 2 صاحبزادے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھی بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن جو پہلے صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی جدائی کے صدمے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، چونکہ وہ کم عمری میں وفات پا گئے۔ تو کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب روتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ابراہیم، اگر یہ بات سچی نہ ہوتی کہ موت ایک یقینی معاملہ ہے، یعنی موت اگر برحق نہ ہوتی اور یہ سچا وعدہ نہ ہوتا، یعنی اگر یہ حقیقت نہ ہوتی کہ بعد میں آنے والے پہلے جانے والوں سے ملیں گے، یعنی اگر یہ حقیقت نہ ہوتی کہ تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تو ہم تم پر اس غم سے بھی زیادہ غمگین ہوتے۔ یعنی حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت میں چونکہ دوبارہ تم سے ملنا حق ہے، اس لیے ہم تمہارے جدائی کے غم کو برداشت کر رہے ہیں۔ یعنی موت ایک یقینی حقیقت ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ موت اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس میں کسی کو استثناء حاصل نہیں، حتیٰ کہ نبی کے بیٹے کو بھی نہیں۔ یہ تسلیم کرنا صبر کی بنیاد ہے۔ اور آخرت کا وعدہ سچا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب اور جزا و سزا، یہ یقین غم کو مایوسی میں بدلنے نہیں دیتا۔ یعنی دوبارہ ملاقات کا یقین، بعد میں آنے والے پہلے جانے والوں سے ملیں گے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں یا جنت میں اہل ایمان کی دوبارہ ملاقات یقینی ہے۔ اسی امید نے غم کو قابل برداشت بنا دیا ہے۔ اور پھر انسانی جذبات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی نہیں کی، یعنی حضور نے رونے سے منع نہیں فرمایا، غم کو کفر یا کمزوری نہیں کہا، بلکہ یہ بتایا کہ صبر کا مطلب جذبات کا خاتمہ نہیں
بلکہ اللہ کی رضا کے خلاف بات نہ کرنا یہ صبر ہے۔ یعنی غم انسان کی فطرت میں، خوشی انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے آنسو بہانا کمزوری نہیں ہے، مگر زبان پر شکوہ اور دل میں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان، آخرت کا یقین اور دوبارہ ملاقات کی امید غم کو صبر اور سکون میں بدل دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے صبر کے فائدے۔ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ایک اہم عبادت اور اولو العزم رسولوں کی سنت ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، ان تمام نے مشکلات پر صبر کیا۔ اس وجہ سے صبر تمام کے تمام انبیاء کرام کی سنت کہلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہے۔ لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے۔ صبر بہادری اور مصیبت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ سکھاتا ہے۔ صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صبر کی وجہ سے انسان بہت زیادہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ذہنی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یعنی اس کو اگر مزید واضح الفاظ میں سمجھیں کہ صبر کے کیا کیا فوائد ہیں، تو سب سے پہلے نمبر پہ تو صبر کے روحانی اور دنیاوی فوائد یہ ہیں کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کا وعدہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی دنیا میں مشکلات تو کئی لوگوں پر آتی ہیں، لیکن جو لوگ مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے، ان کا مددگار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کا اجر گنا نہیں جائے گا بلکہ بے حساب دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو جو اجر دیں گے وہ بے حساب اجر ہوگا۔ اسی طرح سے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے صبر کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ صبر گناہوں پر کفارہ بنتا ہے، جنت میں درجات بلند کرتا ہے۔ تو یہ تو تھے روحانی اور دنیاوی فوائد۔ اسی طرح سے اخلاقی اور نفسیاتی فوائد کے حوالے سے سب سے پہلے دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ صبر انسان کو گھبراہٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ صبر انسان کو ذہنی دباؤ کو قابو میں رکھنے کے اندر مدد کرتا ہے۔ صبر کرنے والا انسان جلد بازی سے بچتا ہے، تلخ کلامی سے بچتا ہے اور نقصان دینے والے فیصلوں سے بچتا ہے، اور صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے معاشرے کے لحاظ سے صبر کے جو فوائد ہیں وہ یہ کہ صبر کرنے سے لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں، گھریلو اور معاشرتی سکون بڑھتا ہے، صبر کرنے والے انسان کا لوگوں میں اعتماد قائم ہوتا ہے، صبر کرنے والا اپنے فیصلوں میں عقل و حکمت سے کام لیتا ہے، اور یہ کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی مدد کے ساتھ ناکامی دائمی طور پر نہیں رہتی، ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی صبر اس آسانی تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔